مقامی بینکوں کو ایک نمایاں برتری حاصل ہے۔ وہ مقامی پالیسیوں کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں اور ہر کاروبار کی ضرورت کے مطابق آسان شرائط کے ساتھ مالیاتی حل فراہم کرتے ہیں۔ ان کے پاس مختلف نوعیت کی مالیاتی خدمات اور سہولیات دستیاب ہوتی ہیں۔ آج ہم بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام شاندار مینگو فیسٹیول کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ آموں کو متعارف کرانا، زرعی شعبے کو فروغ دینا اور پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی اور ثقافتی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہاتھی اپنے اصل قدرتی ماحول میں زندگی گزار سکیں، اور اس پارک میں یہی مقصد عملی طور پر پورا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک چائنا ایکسپریس۔ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ چین اور پاکستان کے درمیان تجارت میں چینی کرنسی RMB کے ذریعے ادائیگیوں کا تناسب سال بہ سال بڑھ رہا ہے۔ اس عمل میں پاکستان کے مالیاتی اداروں نے کیا کردار ادا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں ہماری خصوصی رپورٹ۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک باقاعدہ طور پر اپنے دوسرے مرحلے سی پیک 2.0 میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان مالیاتی تعاون بھی صرف بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے قرضوں کی فراہمی تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب ایک ایسے جامع مقامی کرنسی پر مبنی مالیاتی نظام کی تشکیل کی جانب بڑھ رہا ہے جو صنعتی پیداوار، ڈیجیٹل جدت، ماحول دوست اور پائیدار ترقی، زراعت، عوامی فلاح اور علاقائی روابط سمیت مختلف شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اگر ہم سی پیک کے ابتدائی مرحلے کو دیکھیں تو اس کی بنیادی توجہ سرمایہ کاری پر تھی۔ اب جب اس سرمایہ کاری کے اقدامات کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں تو کاروبار سے کاروبار یعنی B2B روابط کے ذریعے تجارتی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں زر مبادلہ کی آمد بھی بڑھ رہی ہے۔ اب جب سی پیک 2.0 کا آغاز ہو رہا ہے تو ہماری نظر میں زرعی شعبے، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور پائیدار ترقی میں سرمایہ کاری اہم کردار ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں قائم ہونے والے اسپیشل اکنامک زونز بھی ان خدمات کی مانگ کو مزید بڑھائیں گے۔ اگرچہ 2025 ان تمام عوامل کی بدولت ہمارے لیے ایک ریکارڈ ساز سال ثابت ہوا ہے، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ یہ صرف آغاز ہے۔ ہم ایک مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنے مستقبل کے تعاون کے حوالے سے نہایت پر امید ہیں۔ ایک طویل عرصے سے جنوبی ایشیا میں سرحد پار ہونے والے صرف تقریباً 10% مالیاتی لین دین ہی مقامی کرنسیوں میں طے پاتے ہیں، جبکہ بیشتر تجارت امریکی ڈالر اور یورو جیسی تیسری کرنسیوں پر انحصار کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کاروباری اداروں کو دوہری شرح مبادلہ کی لاگت برداشت کرنا پڑتی ہے، جبکہ امریکی فیڈرل ریزرو کی مالیاتی پالیسیوں میں تبدیلی سے پیدا ہونے والے اتار چڑھاؤ کے اثرات بھی انہیں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ ایسے حالات میں چین اور پاکستان کی جانب سے RMB پر مبنی سرحد پار ادائیگیوں کا نظام قائم کرنے کی مشترکہ کوشش دونوں ممالک کے لیے اپنی معاشی اور مالیاتی خود مختاری کے تحفظ اور علاقائی معیشت کو مزید مضبوط بنانے کی ایک اہم اسٹریٹجک حکمت عملی ہے۔ وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو چین اور پاکستان کے درمیان مقامی کرنسیوں کے استعمال کو فروغ دینا صرف تجارت کو آسان بنانے کا اقدام نہیں، بلکہ ہر طرح کے حالات میں مضبوط اسٹریٹجک پارٹنرز کے درمیان سیاسی اعتماد کو معاشی میدان میں عملی شکل دینے کا اظہار بھی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کے رکن ممالک دنیا کی تقریباً 40 سے 42% آبادی پر مشتمل ہیں، جبکہ عالمی معیشت میں ان کا حصہ تقریباً 25% ہے۔ SCO میں چین مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم بغیر رکاوٹ ادائیگیوں کا مؤثر نظام اور مضبوط مالیاتی پارٹنرشپس قائم کر لیں تو ترقی کے بے شمار مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ جس طرح یورپی یونین کے اندر تجارت آسانی سے ہوتی ہے، اسی طرح SCO ممالک کے درمیان بھی تجارتی تعاون کا دائرہ نمایاں طور پر وسیع کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے امکانات بہت روشن ہیں۔ 2026 میں پاکستان نے جنوبی ایشیا کا پہلا سوورن یعنی خود مختار پانڈا بانڈ جاری کیا، جس کا حجم تقریباً 25 کروڑ امریکی ڈالر کے برابر تھا، جبکہ سرمایہ کاروں کی دلچسپی اس قدر زیادہ رہی کہ اس کی طلب پیشکش سے 5 گنا سے بھی زیادہ رہی۔ یہ پیش رفت چین اور پاکستان کے درمیان مالیاتی تعاون میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی، جس نے دونوں ممالک کی کیپٹل مارکیٹس کے درمیان دو طرفہ روابط کو مؤثر انداز میں فروغ دیا۔
اس بانڈ کی اسٹریٹجک اہمیت ایک عام سرحد پار بانڈ اجرا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایک تو اس بانڈ کے اجرا نے تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو چین کی مقامی RMB کیپٹل مارکیٹ سے سرمایہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دوسرا، اس بانڈ کے اجرا نے دونوں ممالک کے درمیان RMB میں تجارتی لین دین کے حجم میں بھی نمایاں اضافہ کیا۔ HBL نے اس منصوبے پر 8 برس تک مسلسل اور بھرپور محنت کی ہے۔ یہ ایک صرف مالیاتی لین دین نہیں بلکہ چین کی کیپٹل مارکیٹ میں پاکستان کی پہلی باقاعدہ پیش رفت بھی ہے۔ یہی پیش رفت مستقبل میں مزید وسیع تعاون کی راہ ہموار کرے گی اور مجموعی مالیاتی نظام میں چینی کرنسی یعنی RMB کی دستیابی کو بھی بہتر بنائے گی۔ مالیاتی شعبے کی اصل طاقت حقیقی معیشت کی خدمت میں پوشیدہ ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان RMB پر مبنی مالیاتی تعاون کے عملی نتائج CPEC 2.0 کے تحت صنعتی شعبے کی مکمل ویلیو چین، مقامی صنعتوں کے فروغ اور مقامی سرمایہ کاری میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں چینی صنعتی اداروں کی 1/2 پر محیط مقامی سرگرمیاں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ مقامی کرنسی پر مبنی مالیاتی نظام صنعتی ترقی کو مؤثر انداز میں تقویت دیتا ہے۔ مقامی بینکوں کو ایک نمایاں برتری حاصل ہے۔ وہ مقامی پالیسیوں کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں اور ہر کاروبار کی ضرورت کے مطابق آسان شرائط کے ساتھ مالیاتی حل فراہم کرتے ہیں۔ ان کے پاس مختلف نوعیت کی مالیاتی خدمات اور سہولیات دستیاب ہوتی ہیں۔ چاہے آپ کو لوکل فائنانسنگ درکار ہو، منافع بیرون ملک منتقل کرنا ہو یا پاکستان میں سرمایہ کاری کے دوسرے مرحلے کے لیے بیرونی سرمایہ لانا ہو، مقامی بینک ہر مرحلے پر مؤثر معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔ RMB میں ادائیگیوں کے نظام اور مقامی پیداوار کی بدولت پاکستانی صارفین کے لیے مصنوعات کی قیمتوں میں براہ راست کمی ممکن ہوئی۔ ایک ہی ماڈل کے مقامی طور پر تیار کیے گئے اسمارٹ فونز کی قیمت چین سے مکمل تیار شدہ درآمد کیے جانے والے فونز کے مقابلے میں 15 سے 20% کم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ RMB پر مبنی ایک مستحکم سرحد پار ادائیگیوں کا نظام پیداوار میں مسلسل اضافے اور مصنوعات کی بلا روک ٹوک فراہمی کو یقینی بناتا ہے، جس سے پاکستان کی نوجوان آبادی پر مشتمل بڑی کنزیومر مارکیٹ کی ضروریات بہتر انداز میں پوری کی جا سکتی ہیں۔ جب ہم نے 2017 میں فیلڈ ریسرچ کی تھی تو اس وقت اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کی شرح صرف 40% سے کچھ زیادہ تھی۔ آج یہ بڑھ کر 72% تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے اور نوجوانوں کا تناسب بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے میرا ماننا ہے کہ پاکستان ایک ایسی امید افزا مارکیٹ ہے جہاں ترقی کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ گلوبل گورننس یعنی عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو چین اور پاکستان کے درمیان مقامی کرنسی پر مبنی مالیاتی تعاون کو مزید فروغ دینا دنیا میں ابھرتے ہوئے ملٹی پولر ٹرینڈ یعنی متعدد عالمی طاقتوں کے رجحان سے ہم آہنگ ہے۔ یہ ماڈل گلوبل ساؤتھ کے دیگر ممالک کے لیے پائیدار، قابل عمل اور قابل تقلید مالیاتی تعاون کا ایک مؤثر نمونہ پیش کرتا ہے۔ میرے خیال میں مستقبل کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے صارفین، ریگولیٹرز اور بڑے چینی بینکوں کے ساتھ کس طرح مؤثر پارٹنرشپس قائم کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ایسا مضبوط مالیاتی اور تجارتی نظام تشکیل دینا ہے جو تجارت کو مزید فروغ دینے کی صلاحیت پیدا کرے، کیونکہ آنے والا دور تجارت پر مبنی معیشت کا ہے۔ اسی لیے یہ پارٹنرشپس ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان معاہدوں کے ذریعے ہمیں نئی صلاحیتیں اور تعاون کے نئے مواقع حاصل ہوئے ہیں، جن کی بدولت ہم اس مشترکہ نظام کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان معاہدوں کے بعد ہمارے پاس زیادہ مالی اور عملی استعداد، بہتر لیکوڈیٹی اور منافع بخش کاروباری منصوبوں میں سرمایہ کاری کی زیادہ صلاحیت ہوگی۔ حال ہی میں چین میں تعینات پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی آموں کے میلے کے دوران چینی شہری صرف ایک گلاس پاکستانی آم کا رس چکھنے کے لیے طویل قطاروں میں کھڑے نظر آئے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان اعلیٰ معیار کے آموں کو چین پہنچانے کی لاگت خود آموں کی قیمت سے بھی زیادہ ہے؟ خوش آئند بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کولڈ چین تعاون کا ایک اہم معاہدہ طے پا چکا ہے۔ کیا اس سے مستقبل میں پاکستانی آموں کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوگا؟ آموں کے اس میلے کے پس منظر میں زرعی تعاون کے لیے بے شمار نئے امکانات پوشیدہ ہیں۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج
آج ہم بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام شاندار مینگو فیسٹیول کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ آموں کو متعارف کرانا، زرعی شعبے کو فروغ دینا اور پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی اور ثقافتی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اسی موقع پر سفارتکاروں اور چینی حکام، کاروباری شخصیت، ڈپلومیٹس، میڈیا نمائندگان اور مختلف شعبۂ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے مہمان اس میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ So what you say? I am super excited. میں بے حد پرجوش ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ یہ ایک شاندار تقریب ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ شاید آج مجھے پہلی بار پاکستانی آم چکھنے کا موقع ملے گا۔ Behind me is the entrance. میرے پیچھے چین پاکستان شاہراہ ریشم مینگو فیسٹیول کا مرکزی دروازہ ہے۔ یہ دراصل پہلی مرتبہ ہے کہ میں پاکستان کے مشہور آموں کا ذائقہ چکھنے جا رہی ہوں۔ میں صرف کھانوں کی شوقین نہیں بلکہ پھل بھی بے حد پسند کرتی ہوں۔ دنیا کے 5ویں بڑے آم پیدا کرنے والے ملک کے طور پر پاکستان کے آم اپنی خوشبو، مٹھاس اور عمدہ ساخت کی وجہ سے مشہور ہیں اور انہیں دنیا کے بہترین آموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے جتنے بھی چینی دوستوں نے پہلے پاکستانی آم چکھے ہیں، انہوں نے پھر کسی اور قسم کے آم کھانا تقریباً چھوڑ دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی آم دنیا کے بہترین آم ہیں۔ آم کا ذائقہ بہت بھرپور اور خاص طور پر بہت میٹھا ہے۔ ذائقہ واقعی لاجواب ہے۔ The queue in front of me is crazy here. میرے سامنے غیر معمولی رش ہے۔ ہر کوئی آم کا جوس لینے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ Ta-da! I am going to drink this. No, I'm just kidding. Wow. Okay, my maiden try. یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ اس جوس کی خوشبو واقعی منفرد ہے۔ گرمیوں کے موسم میں مجھے بالکل ایسی ہی چیز کی ضرورت تھی۔ This is just what I need in the heated summer. Oh my goodness. واہ، یہ واقعی بہت میٹھا ہے اور اس میں پھل کا ذائقہ حیرت انگیز حد تک بھرپور ہے۔ یقین ہی نہیں آ رہا، اس میں کسی قسم کی اضافی چیز شامل نہیں کی گئی۔ یہ خالص تازہ پھلوں کا جوس ہے۔ Circulation Association and our friends. آپ نے دیکھا کہ آج 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ ان کا بنیادی مقصد کولڈ چین لاجسٹکس کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ کولڈ چین سے پہلے گریڈنگ، صفائی اور پیکنگ کا مرحلہ بھی اتنا ہی اہم ہے، اور یہ مفاہمتی یادداشتیں ان شعبوں سے بھی متعلق ہیں۔ میرے خیال میں ایک اہم پہلو آم کی مناسب قیمت کا تعین بھی ہے، تاکہ سب سے پہلے درآمد کنندگان اسے درآمد کرنے میں دلچسپی لیں اور پھر اسے مقامی مارکیٹ میں فروخت کریں۔ صرف منفرد ذائقہ کافی نہیں ہوتا، خریدار یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آم یا 1 کلو آم کی قیمت کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں مفاہمتی یادداشتیں ایک اچھا آغاز ہیں، لیکن ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے۔ کہ پاکستان کی یہ اتنی بڑی پیداوار ہے کہ جو ہمارے پاس ایز اے فارمر سے لے کے ہمارے جو انڈسٹری سے لے کے یہ مینگو دنیا میں چند ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا مینگو بہت مٹھاس میں بھی اور اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطے کے حوالے سے عرب لے لیں آپ، اور دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں بہت پسند کیا جاتا ہے، اور چائنا میں بھی ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا ایونٹ کیا ہے سفیر صاحب نے، خلیل آصفی صاحب نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹ سے پاکستان کی اور پاکستان کے ایگریکلچر کی اور پاکستان میں جو پروڈکٹ ہیں ان کے حوالے سے میں اصل میں چاہ رہا ہوں جو ملتان اور ریمیر خاں اور ہمارے ساؤتھ پنجاب کا کسان ہے، پاکستان کا کسان ہے، اس کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی نمائندگی کی جائے اور ان کو یہاں پر جو مینگو کے حوالے سے دنیا میں کام ہو رہا ہے ان کو بتایا جائے اور اس پہ کام کر کے ایک سٹارٹ لیں اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو یہ لائن دی جائے اور اس پہ وہ کام کریں۔ اور اس کے لیے میں نے یہاں سے فریز ڈرائنگ کا اور ایک ڈی ہائیڈریشن کا یونٹ میں لے کے جا رہا ہوں چائنا سے انشاءاللہ، جو ملتان میں ہم لگائیں گے انشاءاللہ۔ امپورٹر آف پاکستانی مینگو۔ میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں ممالک اس سلسلے میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ چین بھی ہمارا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ اس وقت پاکستانی آموں پر کوئی کسٹم ڈیوٹی یا ٹیرف عائد نہیں، صرف ٹیکس ادا کیے جاتے ہیں۔ تاہم سب سے بڑا مسئلہ نقل و حمل کی زیادہ لاگت ہے۔ اگر شاہراہ ریشم کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے تو چین اور پاکستان کے درمیان زیر تعمیر ریلوے منصوبہ تجارت کے نئے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے مستقبل میں چینی صارفین مناسب قیمت پر پاکستانی آم خرید سکیں گے۔ پاکستانی آم اپنے
मुनफरिद कुदरती जायके, ताजगी और सेहतबख्श खसूसियात के हामिल हैं। इसके साथ साथ ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर फल है। खुशाइन बात यह है कि हाल ही में चीन पाकिस्तान मुश्तरका लेबॉर्ट्री के क़याम की मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे के तहत चीन की जदीद बागबानी और फलों की काश्त की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी, जिससे पाकिस्तानी आमों की पैदावार और मयार में नुमाया बेहतरी की तवक्को की जा रही है। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तानी आम को एक ऐसे सेहत अफजा फल के तौर पर फ़रोग़ दिया जाए जो इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और बाज़ बीमारियों की रोकथाम में मुआवन किरदार अदा कर सके। हम चाहते हैं कि मज़ीद चीनी कंपनियां और अवाम सफारत खाने आएँ, पाकिस्तानी सकाफ़त को जानें और पाकिस्तानी आमों से लुत्फ़ अंदोज़ हों। उम्मीद है आप आज की तकरीब से महजूज़ होंगे। इस साल चीन और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जिसके सिलसिले में मुतअद्दिद तकरीबात मुनक़िद की गई हैं। आज बच्चों के लिए आम बतौर तोहफ़ा तकसीम करने वाला एक रोबोट भी पेश किया गया है जो पाकिस्तानी और चीनी मौसीकी पर रक्स करेगा। इसी तकरीब में एक मारूफ सुपरमार्केट के साथ आमों की ख़रीदारी के लिए मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान के लजीज़ और आला मेयार के आमों की नुमाइश पर मबनी ये मैंगो फेस्टिवल ना सिर्फ पाकिस्तानी ज़री पैदावार को आलमी सतह पर उजागर करने का ज़रिया बना, बल्कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरीना जो दोस्ती और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में भी अपना अहम किरदार अदा करेगा। चीन के शहर शीशुआंगबाना में 2026 वर्ल्ड मेयर्स डायलॉग मुनाकिद हुआ। इस दौरान मुख्तलिफ ममालिक के मेयरों ने शहरी नज़्म व नस्क़ के हवाले से अपने तजुर्बात का तबादला किया। दूसरी जानिब जब दुनिया भर में जंगली एशियाई हाथियों की तादाद मुसलसल कम हो रही है, चीन के सूबाए यूनान में इनकी आबादी में नुमाया इजाफा देखने में आया है। आइए चीन में जंगली एशियाई हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ की कामयाब कोशिशों पर मुबनी ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। The 2026 Global Mayors Dialogue is happening in Xishuangbanna. 2026 का ग्लोबल मेयर्स डायलॉग चीन के सूबा यूनान के शहर शीशुआंगबाना में मुनक्किद हो रहा है, जो अपने घने बारानी जंगलात, रंगारंग नस्ली सकाफ़तों और जंगली एशियाई हाथियों के कुदरती मस्कन के तौर पर दुनिया भर में पहचाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। इस साल ग्लोबल मेयर्स डायलॉग किसी रिवायती कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं, बल्कि जंगली एशियाई हाथियों की नकलो हरकत के कुदरती रास्तों के साथ मुनक्किद किया जा रहा है। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर क्यों? इसकी वजह यह है कि शीशुआंगबाना में इंसान और फितरत के दरमियान हम आहंगी महज एक नारा नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी है। मैं 2005 में शीशुआंगबाना आया था और तब से अपनी ज़िंदगी जंगली एशियाई हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर रखी है। 1980 की दिहाई में चीन में जंगली एशियाई हाथियों की तादाद सिर्फ तकरीबन 180 थी। जब मैं 2005 में यहाँ पहुँचा तो ये तादाद बढ़कर 200 से कुछ ज़ायद हो चुकी थी। मुसलसल और जामे हिफाजती इक़दामात की बदौलत गुज़श्ता बरसों में इनकी आबादी बतदरीज बढ़ती रही और आज चीन में जंगली एशियाई हाथियों की तादाद तकरीबन 400 तक पहुंच चुकी है। मैं इस वक्त शीशुआंगबाना की वाइल्ड एशियन एलिफेंट वैली में 2026 के ग्लोबल मेयर्स डायलॉग में मौजूद हूँ, लेकिन इस वक्त ना कोई मेयर गुफ्तगू कर रहा है और ना ही कोई माहिर अपनी राय पेश कर रहा है। वजह यह है कि अभी अभी एक गैर मामूली मंजर सामने आया है। हमें 3 जंगली एशियाई हाथी दिखाई दिए, इसलिए सब ने गुफ्तगू रोक दी, खामोशी इख्तियार की और उन्हीं को देखने लगे। हम सब अचानक खामोश हो गए। आज हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमें एक जंगली हाथी का बच्चा नजर आ गया है। इसीलिए सब मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। देखिए, वो पानी में खेल रहा है। क्या आप उसे देख सकते हैं? हमने यहाँ जो कुछ देखा वो वाकई बेहद मुतासिर कुन है। यूनान, खुसूसन यहाँ के लोग सरसब्ज और माहौल दोस्त चीन की तामीर में पेश हैं और एक ऐसी ही सरसब्ज और आलूदगी से पाक दुनिया के लिए काबिल तकलीद मिसाल कायम कर रहे हैं। शीशुआंगबाना नेशनल नेचर रिजर्व में जंगली हयात और नबातात के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा 90% से ज़्यादा रकबे पर मुहित है।
اس خطے میں وائلڈ آرچرڈز کی 400 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ I think this is a very commendable effort. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہاتھی اپنے اصل قدرتی ماحول میں زندگی گزار سکیں، اور اس پارک میں یہی مقصد عملی طور پر پورا کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ چینی حکومت کا نہایت قابل تعریف اقدام ہے۔ حکومت عوامی فلاح اور ترقی کو اپنی ترجیح بناتی ہے، لیکن ساتھ ہی ان بے زبان مخلوقات کی حفاظت کا بھی پورا خیال رکھتی ہے۔ اگرچہ ہاتھی اپنے جذبات کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی انسانوں کی طرح احساسات رکھتے ہیں۔ ہاتھیوں کی دنیا میں جگہ بنانا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ زیادہ تر نئے ریسکیو کیے گئے ہاتھی جسمانی زخموں کا شکار ہوتے ہیں اور انسانوں سے خوف زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر آسانی سے اعتماد بھی نہیں کرتے۔ اس لیے ان کا اعتماد حاصل کرنا ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ ہم انہیں پسندیدہ خوراک دیتے ہیں، نرمی سے ان سے بات کرتے ہیں اور محبت سے انہیں سہلاتے ہیں تاکہ وہ خود کو محفوظ محسوس کریں اور آہستہ آہستہ ہمیں قبول کر لیں۔ ہاتھی غیر معمولی ذہانت رکھتے ہیں۔ ان کی ذہنی صلاحیت تقریباً 5 یا 6 سال کے بچے کے برابر ہوتی ہے۔ وہ انسان کی آواز کے اتار چڑھاؤ اور جسمانی حرکات کو بھی بخوبی سمجھ لیتے ہیں۔ My impression, when I came here to China and یہاں آ کر انسانوں اور ہاتھیوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سیاحوں کی موجودگی کے باوجود ہاتھی پریشان دکھائی نہیں دیتے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ لوگوں کی آمد کے عادی ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں ترقی اور قدرتی ماحول کے درمیان ایک متوازن ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ مقامی لوگ کئی دہائیوں سے جنگلی ایشیائی ہاتھیوں کے ساتھ رہتے آئے ہیں، اس لیے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرامن انداز میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ دوسری جانب جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے قائم ادارے مختلف آبادیوں میں وسیع پیمانے پر آگاہی مہم بھی چلا رہے ہیں۔ ان پروگراموں میں لوگوں کو متعلقہ قوانین، کھیتوں اور دیگر کھلی جگہوں پر کام کرتے وقت احتیاطی تدابیر اور جنگلی ہاتھیوں سے آمنا سامنا ہونے کی صورت میں محفوظ رہنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ ہماری ایک اور اہم ذمہ داری لاؤس کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھنا ہے۔ دونوں ممالک نے مل کر سرحد پار ماحولیاتی راہداریاں قائم کی ہیں اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ، ایشیائی ہاتھیوں کی حفاظت اور دیگر شعبوں میں ہمہ جہت تعاون کو فروغ دیا ہے۔ اس مشترکہ انتظام کے تحت آنے والا رقبہ اب 50 لاکھ منہ سے تجاوز کر چکا ہے۔ we talk of 5 principles of peaceful coexistence when we talk of یونان جغرافیائی لحاظ سے بھی جنوب مشرقی ایشیا کے انتہائی قریب واقع ہے۔ اس وقت یہ صوبہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت جنوب مشرقی ایشیا کے مختلف ممالک کے ساتھ روابط اور تعاون کو مزید فروغ دے رہا ہے۔ میرے نزدیک یہ غیر معمولی پیش رفت اور ایک بہترین پالیسی ہے۔ پاکستان میں بھی ہم اپنے چینی شراکت داروں کے بھرپور تعاون سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ منصوبہ مسلسل کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور مجموعی طور پر ہم اس کے نتائج سے بہت مطمئن ہیں۔ شی شوانگ بانا سال بھر ایک انتہائی ماحول دوست شہر رہتا ہے۔ یہاں ماحول کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششیں صرف چین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مستقبل میں ایک سرمایہ کاری ہیں۔ یہ واقعی قابل تعریف اقدام ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت چاہیں گے۔ اگلے پروگرام میں مزید دلچسپ اور معلوماتی موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔